السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو سے سورہ کہف کی تفسیر ہوگی۔ سورۃ الکہف مکیہ وہی 110 آیات و 12 رکوعاً۔ یہ سورہ کہف ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا جز بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا جز بنایا، سورہ نمل میں اس کو اتارا۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا جز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نبوت سے پہلے بھی بسمک اللہم سے ہر کام کی ابتدا فرماتے، مگر جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بنایا۔ کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے، پینے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے، سونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے۔ تو لہٰذا اور زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ کفار لوگ جو تھے وہ بسم اللہ کی بجائے اپنے دوسرے بتوں وغیرہ کے نام سے اپنے کاموں کی ابتدا کرتے۔ اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتار کر اس کو ختم فرمایا۔ لہٰذا ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے اور دم بریدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والے بنیں۔ اور رحمان اور رحیم، رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر شخص پر چھائی ہوئی ہو، ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہو، اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت مکمل ہو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اصل تعریف کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی تعریف ہو تو وہاں پر اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، کسی کمپنی نے کوئی چیز بنا دی، اب اس چیز کی تعریف ہونا گویا کہ اس کمپنی کی تعریف ہونا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنے اشیاء اور مخلوق بنائے ہیں، کسی کی بھی تعریف ہو تو اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور اصل حقدار اللہ رب العزت ہی ہے، اور لائق تعریف بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ کیسا اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ اب یہاں پر مسئلہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن کریم نازل کی گئی۔ اب رمضان میں کب نازل کی گئی؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب وحی کی ابتدا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نبوت سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ غار حرا میں آپ اپنا توشہ یا ٹیفن لے کر جاتے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت فرماتے رہتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر آتے، پھر توشہ باندھ کر پھر غار حرا میں چلے آتے۔ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو جبرائیل امین نے آپ کو گلے میں لیا اور دبوچا، اور پھر اس کے بعد کہا
کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو دبوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ما انا بقاری۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو گلے سے لگایا اور دبوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ اٹھے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو جو ہی یہ واقعہ ہوا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنی اہلیہ محترمہ یعنی اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے فوراً چادر اڑایا۔ جب ہلکا سا ڈر ختم ہوا تو حضرت خدیجہ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں دن ایسے واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جب آپ اس کی دعوت دیں گے، اگر میں زندہ رہوں گا، اگر آپ کی قوم آپ کے شہر سے آپ کو نکالے گی تو اس وقت میں اگر زندہ رہوں تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکالے گی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تمام لوگ آپ کو امین کہتے، آپ کو صادق کہتے، آپ کو سچا گردانتے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جو توحید کا پیغام دیتا ہے، جو انصاف کا پیغام دیتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ لوگ یہی انجام برتتے ہیں۔ تو لہٰذا مگر ورقہ ابن نوفل پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے کچھ دن بعد ورقہ ابن نوفل کی موت ہو گئی۔ تو لہٰذا وحی کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور ایسی بہترین کتاب اتاری ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ لفظی اعتبار سے کہیں پر کوئی نقطہ رکھ سکتا ہو، نہ معنوی اعتبار سے کہیں کوئی قلم چلا سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسے صاف اور سیدھے اتارا کہ نہ لفظی اعتبار سے کوئی کمی ہے، نہ کجی ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن میں کہیں کمی ہے، بلکہ کمی یا کجی کی طرف قرآن کا ہلکا سا میلان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولم یجعل لہ عوجا، کجی سے پاک، ٹیڑھے پن سے پاک، بلکہ اس کو نازل کیسے کیا؟ قیمن کے معنی ہے مستقیمن، کہ سیدھا اتارا، بلکہ سیدھی اتارا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ جب قرآن کامل اور مکمل ہے تو اب اس پر جو بھی عمل کرے گا، جو بھی اس کو اپنی زندگی میں اتارے گا، یہ کتاب اس کو بھی کامل اور مکمل بنائے گی۔ اب کیوں اتارا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کیوں اتارا قرآن کو؟ تاکہ ڈر سنائیں اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب کا، ایک آفت کا ڈر سنائیں ان کافروں کو جو اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ڈر سنائیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری دیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دیں کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے۔ کہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم بنائی تو اس پر جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل، جنت اور جنتیوں کے لیے جو کچھ بنایا گیا ہے آپ دیکھ کر آنا۔ تو جبرائیل امین جنت کی طرف چلے گئے، جا کر دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جو شخص بھی اس کے تعلق سے سنے گا ہر وہ شخص اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت
کو سختیوں سے گھیر دیا جائے۔ تو جب جنت کو سختیوں سے گھیر دیا گیا، پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ اب آپ جا کر دیکھ کر آئیں۔ تو جبرائیل امین پھر گئے، پھر اس کے بعد دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے، یا اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، اب ایسا لگتا ہے کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جنت کو، جہنم کو دیکھ کر آئیں۔ جبرائیل امین گئے اور جہنم کو دیکھ کر آیا، اور جہنم کی سختیوں کو اور وہاں کے عذاب کو دیکھ کر آیا، آ کر کہنے لگے تیری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص بھی یا جو بندہ بھی اس کے تعلق سے سنے گا وہ ہرگز اس میں نہیں جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فحفت بالشہوات، کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا جائے۔ جب جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، پھر جبرائیل امین سے حکم ہوا، جبرائیل امین گئے اور واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت اور جلال کی قسم، ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، جو کافر ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، اور ایسا سخت عذاب ہے وہ بتانے کے لیے، اور جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا معاملہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ جہنم والے اگر اللہ کو نہ مانے، اللہ کی عبادت نہ کی، جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم معمولی سی جو زندگی ہے اس میں کہیں جانا ہو تو ہم تیاری کرتے ہیں، مگر جو آخرت کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، جس کا کوئی آخری اسٹیج نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سنائے ان لوگوں کو بھی اتخذ اللہ ولدا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ یہ بالکل بات غلط کہتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی ہی بڑی بات ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، مگر وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ سب کا سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کچھ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس افتراء پر، اس جھوٹ پر، یعنی اتنا بڑا جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے کہ اس کی وجہ سے یتفطرن منہ، کہ آسمان پھٹ سکتا تھا، وتنشق الارض، زمین شق ہو سکتی تھی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ذرہ ذرہ ہو کر گر پڑتا۔ اتنا بڑا جھوٹ ان لوگوں نے بولا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نہ ہی کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ ہی کسی کو اپنی بیٹی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی ٹکر کا، اس کی برابر کا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ بولتے ہیں یہ سب کا سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے لگ کر اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دیں گے، اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنائے گئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ تو لہٰذا آپ کو تکلیف پہنچتی تھی اگر کوئی آپ کے رہتے ہوئے ایمان کے بغیر اگر چلا جاتا، ایمان کے بغیر اس کی موت ہو جاتی
تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، مگر جو کفار تھے وہ آپ کی بات نہ مانتے، وہ الگ بات تھی، مگر نہ ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ پر ناپاک اجڑی لا کر ڈالتے، اتنی تکلیفیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا ہمارا کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دنیا کے تعلق سے فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ جو کچھ ہم نے زمین میں بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، اس کے لیے زینت بنایا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس کے لیے زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم میں ان لوگوں میں کون بہتر سے بہتر عمل کر کے ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رہتی دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم ایک دن جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہے اور اللہ رب العزت اس کو چٹیل میدان بنائیں گے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم رہتی دنیا تک اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ذرا غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ لہٰذا ہم اس بات پر غور کریں اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، قبر میں جانے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کر لیں، حشر کے میدان میں اٹھنے سے پہلے پہلے وہاں کی تیاری کر لیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ کہف کی جو آگے تفسیر ہے اگلی ویڈیو میں بتائی جائے گی کہ اور اس میں واقعات ہیں کہ وہ نوجوان کون تھے جو 3 سوالات ہوئے تھے، وہ نوجوان جو غار میں چھپے ہوئے تھے وہ کون تھے، اور مشرق و مغرب سے جو بادشاہ سفر کیا تھا ذوالقرنین وہ کون تھا، اور اس کا واقعہ آئے گا، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کا جواب بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔